آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے مصلی پہ امامت کیا تو پوری دنیا کو بتا دیا کہ طریقہ امامت کیا ہوتا ہے. امت سے محبت کرنی پڑتی ہے, مقتدیوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. امامت کے مصلی پہ کھڑا ہونے والا شخص صرف نماز کا امام نہیں بلکہ مسلمانوں کی زندگی میں شریعت کا قائد و امام ہوا کرتا ہے. جب یہ تمام فلسفے ہماری زندگیوں سے نکلتے چلے گئے, لیکن جب حضرت ابوبکر کا دور آیا, ابوبکر اپنے زمانے کے کامیاب انسان, حضرت فاروق اعظم کا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو حضرت فاروق اعظم جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ہوئی تھی, خدمت مبارکہ میں ہوئی تھی, آپ نے عمر کو کھڑا کیا اور ایسا کھڑا کیا کہ عمر نے تربیت مصطفی کا چراغ ایسا روشن کیا کہ آپ کے غلامی کا نظارہ دنیا کو دکھایا اور اسلام کے پرچم کو اس طرح بلند کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سے صحابہ کرام کے اور مسلمانوں کے قافلے کے ساتھ مکہ داخل ہو رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے, تو بہت بڑا قافلہ ہے, مکہ آ رہے عمرہ کرنے کے لیے, لیکن مکہ میں داخل ہونے سے قبل کئی میل پہلے آپ ٹھہر گئے. فرمایا لوگوں یہاں رکو, یہاں گھنے درخت ہیں, میٹھے پانی کا کنواں ہے, تم لوگ فریش ہو جاؤ, اپنے عمرے کی چادریں ٹھیک کر لو, نہا دھو لو تاکہ ہم چلیں اور کعبۃ اللہ شریف کا عمرہ کریں. یہ حضرت عمر کی وہ جگہ تھی جس جگہ کو حضرت عمر جانتے تھے. حضرت عمر کا اس جگہ پہ بچپن گزرا ہے جہاں حضرت عمر بکریاں چرانے آیا کرتے تھے, جانوروں کو چرانے آیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پہ بیٹھ گئے, ایک پیڑ کے نیچے ٹیک لگا کر تھوڑی دیر بیٹھے. پرانی یادیں یاد آنے لگیں, پرانی باتیں یاد آنے لگیں کہ میں کیسے آیا کرتا تھا بچپن میں, جب میرے لمبے لمبے بال ہوتے تھے, پھٹے کرتے ہوتے تھے, خطاب کا بیٹا عمر کہلاتا تھا, بکریاں چرانے آتا تھا, ادھر ہماری اونٹنی رہتی تھی, ادھر ہماری بکریاں رہتی تھی, یہاں میں آرام سے ڈنڈا لے کر بیٹھتا تھا. پھر یاد کر کر ہنسنے لگے. ہنستے ہنستے صحابہ نے دیکھا کہ حضرت عمر ہنس رہے ہیں, امیر المومنین مسکرا رہے ہیں, تبسم فرما رہے ہیں. خیال آیا شاید بچپن کی کوئی بات یاد آ گئی ہوگی, بچپن کا کوئی واقعہ یاد آ گیا ہوگا, اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے ہیں. مگر تھوڑی دیر میں حضرت عمر بے تحاشا رونے لگے, روتے روتے اپنے رومال مبارک سے اپنی آنکھوں کو صاف کرنے لگے. آنسو ہے کہ رک نہیں رہا ہے. صحابہ پریشان ہو گئے اور فرمایا عمر آپ تو بھی ہنس رہے تھے, ہنستے ہنستے آپ روئے کیوں؟ اس لیے کہ دونوں متضاد کیفیت ہے, ایک ساتھ یہ کیفیتیں جمع نہیں ہوا کرتی. ہنسنے والا رویا نہیں کرتا, رونے والا ہنسا نہیں کرتا. حضرت عمر آپ کے ساتھ کون سی بات پیش آئی کہ جس کی وجہ کر آپ ہنسے بھی اور روئے بھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس ہنسنے اور رونے کا پس منظر بیان کیا, امت مسلمہ کے دھڑکتے دل, غیور نوجوانوں, میرے عزیزوں, میرے بزرگوں اور دوستوں, دل تھام کر سنو کہ وہ پس منظر کیا تھا. عمر فرماتے ہیں اے میرے دوستوں مسلمان بھائیوں, ہنس رہا ہوں اس بات پر, یہی وہ جگہ ہے جب مکے میں میرا باپ خطاب مجھے جانور کی روڑی یاد دے کر, جانوروں کے ہجوم اور جھنڈ دے کر مجھے بھیجا کرتا تھا کہ اے عمر جا اور ان جانوروں کو چرا کے لیا. میں اتنا غیر ذمہ دار تھا اور میں اتنا البیلا تھا کہ اسی مقام پر چرانے کے لیے جانوروں کو آتا تھا اور سو جایا کرتا تھا. اونٹنی مجھ پر پیشاب کرتی تھی, مجھے خبر نہیں ہوتی تھی. میری کئی بکریاں غائب ہو جایا کرتی تھی, مجھے احساس نہیں ہوتا تھا. جب شام میں گھر جاتا تھا, میرا باپ خطاب جانوروں کو جب گنتا تو بکریاں کم ملتی اور میرے بدن کو سونگھتا تو اونٹنی اونٹ کے پیشاب کی بدبو آتی. میرا باپ خطاب میرے سر کے بال کو پکڑتا اور بہت مارتا اور کہتا کہ اے عمر تجھے اس حال میں چھوڑ کر مروں گا, دنیا مجھے تان مارے گی کہ خطاب کا بیٹا کیسا بیٹا ہے جس سے جانور بھی نہیں سنبھلتا. خطاب اپنے بیٹا عمر کو کیسا چھوڑ کر گیا جس کے پاس شعور نہیں ہے, دانائی نہیں ہے, فراست نہیں ہے, آرگنائزنگ کیپیسٹی نہیں ہے, لوگوں کو لے کر چلنا نہیں جانتا, اجڑ پن ہے, بات کرنی نہیں آتی. کیسا عمر ہے. لوگوں ہنس رہا ہوں اس بات پر کہ جب یہ عمر خطاب کا بیٹا تھا تو اس لائق بھی نہیں تھا کہ لوگ میری طرف دیکھتے. رو رہا ہوں اس بات پر کہ جب سے یہ عمر محمد مصطفیٰ کا غلام بن گیا ہے, خدا نے اسے دنیا چرانے کا سلیقہ سکھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. آج عمر کے نام سے دریائے نیل بہنے لگا. کیوں بھئی؟ آج عمر کے نام سے دریائے نیل کا پانی بہنے لگا. آج عمر کے نام سے ہلتی ہوئی زمین ٹھہرنے لگی. عمر کے نام سے نکلی ہوئی آگ واپس چلی گئی. عمر کے نام سے ساریہ کو وائرلیس میسج جا رہا ہے. عمر کے نام سے قیصر و کسریٰ کانپ رہے ہیں.
کامیاب انسان، تو اس کامیاب انسان کے پیچھے کون سی بات تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت و کردار تھا۔ مسلمانوں، میں آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ جس شریعت کو پا کر عمر بنے تھے، وہ عمر تو چلے گئے ہیں، حضور کی شریعت آج بھی زندہ ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ کوئی اس دور میں اگر عمر بننا چاہتا ہو، صحابی نہیں بن سکتا، عمر نہیں بن سکتا، لیکن انشاءاللہ اس کے نیچے چل کر عاشق رسول ضرور بن سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر نہیں بن سکتا، مگر ابو بکر جیسا بن سکتا ہے۔ جیسے سے مراد اس بہتری کو لے کر، اس پرچھائیوں کو لے کر، ان زندہ جاوید کردار کو لے کر۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا